غریدہ فاروقی آج میری کسی سے ملاقات ہوئی اور اس شخص نے مجھے کہا، کاروباری آدمی تھا کوئی پولیٹیکل افیلیشن نہیں اس کی. اس نے کہا لقمان صاحب آج ڈالر پھر کم ہو گیا، سونا مزید کم ہو رہا ہے اور پیٹرول بھی چلو کچھ چاہے جتنا مرضی ہے تھوڑا بہت کم ہوا ہے، لگتا ہے شاید اور بھی ہو جائے. بارڈر سیل ہو گئے ہیں، غیر قانونی طور پہ تیل آنا بند ہو گیا ہے اور یہاں سے اشیاء خوردروش ہیں ان کی سمگلنگ کے اوپر روک تھام ہو گئی ہے، لوگوں کے اوپر احتساب ہو رہا ہے اور غیر قانونی لاکھوں نہیں ملینز افغانی جو ہیں جنہوں نے غیر قانونی طور پہ یہاں کاروبار بھی کر رہے تھے ان کی ریپیٹریشن کا عمل شروع ہو گیا. تو ان کا کہنا تھا کہ بھائی جمہوریت کو تھوڑے دن ہولڈ کر لو، یہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے یہی بڑا اچھا کام کر رہی ہے، پہلے اس سے کام تو صحیح کرا لو، معیشت بہتر کر لو. واٹ ڈو یو تھنک؟ انٹرم گورنمنٹ تو یہ کام نہیں کر رہی ہے، انٹرم گورنمنٹ آگے ہے اور پیچھے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے ریاستی ادارے ہیں اور ان کی مدد ان کی معاونت کے بغیر یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی تھیں. پولیٹیکل گورنمنٹس، پولیٹیکل پرسنالٹیز اگر یہ کر سکتی تو کر چکی ہوتی پچھلے 30 سال میں کم از چلے کم. وہ ان کی سن تو رہے ہیں نا، یہ تو سنتے بھی نہیں نا. یہ سنتے اس لیے نہیں ہے کہ بیکاز دیکھیں ہمارے ہاں ایک بڑا فلاڈ سسٹم ہے ڈیموکریسی کا، ان کے فلاز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پولیٹیکل بیکیج بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک بندہ جو ایم این اے ایم پی اے بن کے آیا ہے اس کے حلقے میں کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے، اسے ووٹ لینے نا وہاں سے، وہ ان کو چھپ چھپ کے سپورٹ کرے گا، چھپے کرے گا، کھلے عام کرے گا. اس کے حلقے میں کوئی ڈالر سمگلر موجود ہے، کوئی ذخیرہ اندوز موجود ہے، کچھ باقی لوگ موجود ہیں، اپنا حصہ لے لیں گے یہ لوگ اور ان کو سپورٹ کریں گے. تو ہمارے سیاستدانوں کو بھی جو پولیٹیکل گورنمنٹس آتی ہیں ان کی کمزوری ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ لیکن ایک منٹ ابھی ایک منٹ یہیں پہ رک جائیں. ہمارے میڈیا والے بھی تو غلط کاموں میں شامل ہیں نا. اب روزنامہ اساس کے ایڈیٹر کے گھر سے کئی بلین پکڑے گئے لیکن کسی میڈیا نے رپورٹ نہیں کیا اس کو کیونکہ میڈیا والے تھے. تو ہم بھی تو اپنی بھیڑوں کو، کالی بھیڑوں کو کور کر کے رکھتے ہیں نا. اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. میڈیا کے اندر بھی خرابیاں ہیں بہت زیادہ، ججز کے اندر بھی خرابیاں ہیں، ملٹری کے اندر خرابیاں. ملٹری میں احتساب کا سسٹم جو کہ اپنا ہے لیکن وہ وہاں پر کتنی سخت سزائیں دی جاتی ہیں. ابھی 9 مئی پہ آپ ابھی اور بھی ہو رہی ہیں، فکر نہ کریں. بالکل ابھی اور بھی ہونی ہے، پرجنگ ابھی مزید بھی ہونی ہے. کمانڈر تک کو جو ہے بخشا نہیں گیا. تو ملٹری کے اپنے اندر تو احتساب کا نظام بڑا مضبوط ہے، لیکن ہمارے پولیٹیکل سسٹم کو بھی ٹھیک ہونا پڑے گا. اس ڈیموکریٹک سسٹم کی جو فلاز ہیں، اور ایم شور کے سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب اور حسن صاحب اس سے ایگری کریں گے، حسن مرتضیٰ صاحب بھی، کہ یہ فلاز، یہ پولیٹیکل بیگیجز بہت سی چیزیں ہونے سے روک دیتے ہیں کیونکہ آپ نے اینڈ آف دا ڈے ووٹ حاصل کرنا ہوتا ہے. اور پاکستان جیسے ہمارے جو ہیریڈیٹری پولیٹیکل سسٹم ہے، ہمارا جو برادری کا پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے، اس میں بڑے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. پھر آپ برادریزم کی وجہ سے، آپ قبیلے کی وجہ سے، آپ دیگر معاملات کی وجہ سے آپ ان چیزوں کو روک نہیں پاتے ہیں. تو یہ کسی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ کے بس کی بات تو تھی نہیں. ابھی جو کل فیصلہ ہوا ہے کہ تمام جو یہاں پر غیر قانونی لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، غیر ملکی، ان کو ملک بدر کیا جائے. اب 30 سال سے یہ سوچ تو بار بار موجود ہے بٹ عمل نہیں ہو سکا. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کام 30 سال میں نہیں ہو سکا کیا وہ 30 دن میں ہو جائے گا؟ 1 نومبر کی آپ کی ڈیڈ لائن ہے. وڈ 1 month be enough؟ سو یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے کہ چلے ایک اپنا جو ہے پش تو شروع ہو جائے گی نا. دیکھیں پش تو بہت سی چیزوں پہ شروع ہو جاتی ہے لیکن پھر معاملہ اگر ٹھنڈا پڑ جائے، یا تو آپ نے اگر ڈیسیجن لے لیا ہے تو آپ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. نہ صرف آپ کی معیشت پہ بہت بڑا بوجھ ہے یہ غیر قانونی تارکین وطن، بلکہ آپ کی سیکیورٹی کے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں. سو میرا خیال ہے کہ اگر اسٹیٹ نے اب فیصلہ کر لیا ہے تو اس کو حتمی انجام تک پہنچایا جائے. اور جتنے بھی، کیونکہ دیکھیں نا درمیان میں کیا ہوتا ہے، اسٹیٹ فیصلہ کر لیتی ہے، امپلیمنٹیشن کرنی ہے نیچے اداروں نے جن کے اندر کرپشن بہت زیادہ ہے. اب آپ کو نہیں پتا کہ کوئی رشوت دے دے کسی بھی چھوٹے آفیسر کو اور وہ اس کے ڈاکیومنٹس میں تبدیلی کر دے، کوئی ان کو آئی ڈی کارڈ بنا کر دے دے. کوئی نئی کہانی تو نہیں ہے نا. آپ جانتے ہیں مبشر لقمان صاحب ماشاءاللہ اتنے سینئر جہادیدہ صحافی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح جعلی آئی ڈی کارڈ بنے پھرتے ہیں. پاکستان کے اپنے لوگوں کو جو ہے آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ بنانے میں مشکلات ہوتی ہیں، لیکن جو یہ غیر قانونی لوگ ہوتے ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ وغیرہ بن جاتے ہیں، ان کے ڈاکیومنٹس بن جاتے ہیں، سب کچھ آسانی سے بن جاتے ہیں. تو جب اسٹیٹ نے فیصلہ لے لیا، نیچے اداروں میں کرپشن بہت زیادہ ہے، بیڈ گورننس بہت زیادہ ہے، تو یہ اس کو انشور کرنا چاہیے. یہ 30 دن میں یہ کام ہو نہیں سکتا، اس کے لیے ٹائم چاہیے. بٹ آپ کو یہ پالیسی سسٹین کرنی پڑے گی ٹل دا لاسٹ illegal immigrant here or the person staying here in Pakistan illegally, illegal foreigner, till that last person has left Pakistan. So یہ ایک بڑا کٹھن کام ہے اور میرا خیال ہے کہ یا تو پولیٹیکل سسٹم کو ٹھیک کر لیں یا پھر حکومت جو ہے آپ
اسی طرح چلاتے رہیں. انٹرم گورنمنٹ ہو, ریاستی ادارے پیچھے اس کی سپورٹ پہ موجود ہوں, کیونکہ جب پولیٹیکل گورنمنٹس اور ریاستی اداروں کا کلیش ہوتا ہے, یہی چھوٹے چھوٹے میٹرز جو اپیرنٹلی چھوٹے ہوتے ہیں لیکن یہ آپ کی گورننس کو متاثر کرتے ہیں, یا آپ کے ملک کی ترقی کو متاثر کرتے ہیں, اس پہ کلیش ہونا شروع ہو جاتا ہے.